جو مودی سرکار کا ایک ہندوتوا مائنڈ سیٹ ہے، یہ رنگ اسے مودی سرکار دے رہی ہے جو بہت غلط اور بہت خطرناک رنگ ہے۔ ہمیں آپس میں لڑا رہا ہے، ہمارے بارڈرز اس نے ہم سے دور کر دیے ہیں، افغانستان سے بلا وجہ ہماری جھڑپ کروا دی۔ انڈیا نے آپ کو بتا دیا کہ میں آپ کے خلاف ہوں اور میں کسی وقت بھی اٹیک کر سکتا ہوں۔ جنگ لڑنے میں کوئی بہادری نہیں ہوتی، یہ سب سے بڑی بزدلی ہے۔ یہ بزدل کرتے ہم کہتے ہیں نا، ٹپڑی نہیں ہے، ٹپڑی نہیں آپ کے پاس کچھ کرنے کا۔ آپ نے بزدلی کا مظاہرہ کیا۔ یہ میں ان چھوٹی جھڑپ کے اوپر ہم اتنی خوشیاں مت منائیں۔ The war has just commenced. مودی واز نیور اے فرینڈ آف پاکستان۔ مودی کا یہ جو اس وقت جنگی جنون ہے اور پاکستان کی طرف جو توپوں کا رخ وہ کر رہا ہے، ہم نے تو مقروض ہی رہنا اور ہم نے بیکار ہی رہنا ہے۔ اس قوم نے کبھی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہونا جناب چیئرمین، بیکاز یہ سنسیئر ہی نہیں ہے ایک دوسرے کے، تو غلاموں کے غلام اور آگے سے غلام بنتے جا رہے ہیں۔ ہم نے برملا کہا کہ ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے، ایک ٹیررسٹ ملک ہے، تو ہم کیوں نہ اس کو ہیڈ آن لیں اور اس کے ٹکڑے کریں تاکہ یہ ٹیررزم ختم ہو جائے۔ اسی جھڑپ ہماری انڈیا کے ساتھ ہوئی، اس کے پیچھے بھی نیتن یاہو تھا۔ ٹیکنالوجی وہ ڈرونز بھی نیتن یاہو یعنی کہ اسرائیل کے تھے، اور آپریٹر جو تھے آپریٹ کرنے والے وہ بھی اسرائیلی تھے۔ پاکستان would be the biggest target for that جنگ، یہ وار، یہ ظلم، یہ تو پہلی شروعات تھی، اور یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ جنگ خود ہی لڑائی گئی، یہ خود کی گئی جسٹ بیکاز کہ اس نے پلان کر لیا تھا۔ اس کا ٹارگٹ اس وقت کہیں اور نہیں، ہماری نیوکلیئر ٹیکنالوجی کو بینڈ کرنا ہے، اور اس پاکستان کو خدا نخواستہ مفلوج کرنا ہے۔ اور کافی حد تک وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو گیا کہ اگر ہم سیریس نہ ہوں اور اگر ہم نے اس میٹر کو سیریس نہیں لیا اور پھر ہم دشمن کو جا کے یہ کہیں کہ بھئی ہم تو تمہارے دشمن نہیں ہیں، یہ کمزوری ہم نہیں افورڈ کر سکتے۔ اور اگر ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہم نے جا کے ان سے نیگوشیٹ کرنا ہے اور ہم ان سے ڈر جائیں گے تو وہ بہت جلد ہمارے پاس آنے کی کوشش کرے گا، خدا نخواستہ۔ میں پھر کہوں گا خدا نخواستہ۔ اس لیے میں ان چھوٹی جھڑپ کے اوپر ہم اتنی خوشیاں مت منائیں۔ The war has just commenced. ہمیں آپس میں لڑا رہا ہے، ہمارے بارڈرز اس نے ہم سے دور کر دیے ہیں، افغانستان سے بلا وجہ ہماری جھڑپ کروا دی۔ انڈیا نے آپ کو بتا دیا کہ میں آپ کے خلاف ہوں اور میں کسی وقت بھی اٹیک کر سکتا ہوں۔ should be stopped immediately، ورنہ اس کے consequences drastic ہوں گے۔ یہ کسی کی مجال نہیں ہے، ہم تو صلح کرنے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، اور مجھے میرے منہ میں خاک، جو شہادتیں ہیں وہ رائے گاہ جائیں گی، کیا ان کی بددعائیں ہمارے تک نہیں آئیں گی؟ کیا وہ ہم اس کی خاموشی میں شامل نہیں ہیں؟ تو اگر ہم خاموشی میں شامل ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم ان کے ساتھ شامل ہیں، دشمنوں کے، ان کے۔ ہم بول نہیں سکے ان کے خلاف، ہم نے آواز نہیں اٹھائی ان کے خلاف، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آج وہ جنگ چلتی چلتی آپ کے پاکستان تک پہنچ رہی ہے۔ وہی which goes around comes around۔ اب جب ہماری جنگ ہوگی تو پھر ہم کس کو بلیم کریں گے؟ کیونکہ ہم نے تو کسی کی سپورٹ کی نہیں، تو آپ کس کی امید پہ لگیں گے سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے؟ ہماری سپورٹ کو آئے گا کون؟ لے دے کے چائنا، مگر چائنا is not that stupid۔ چائنا knows کہ اس نے کہاں پہ کھیلنا ہے۔ جب ہم نے تو مقروض ہی رہنا اور ہم نے بیکار ہی رہنا ہے۔ اس قوم نے کبھی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہونا جناب چیئرمین، بیکاز یہ سنسیئر ہی نہیں ہے ایک دوسرے کے، تو غلاموں کے غلام اور آگے سے غلام بنتے جا رہے ہیں۔ مودی سرکار کا ایک ہندوتوا مائنڈ سیٹ ہے، یہ رنگ اسے مودی سرکار دے رہی ہے جو بہت غلط اور بہت خطرناک رنگ ہے۔ مودی کا یہ جو اس وقت جنگی جنون ہے اور پاکستان کی طرف جو توپوں کا رخ وہ کر رہا ہے، تو ہندوستان نے کیا، it was an act of deliberate provocation۔ India launched an unprovoked attack across the line of control, a blatant violation of international law, a reckless escalation, and an affront to regional peace۔ کہ جن کی یہ غلط فہمی تھی، جنہوں نے مودی کو اس کے الیکشن سے قبل گڈ لک وشز اور بیسٹ وشز بھیجی تھیں، اور پھر اس کی کامیابی کے بعد مئی 2019 میں باقاعدہ میسیجز کیے تھے کہ بڑے ہم خوش ہیں کہ مودی جیت گیا اور مودی جو ہے اس خطے میں امن کے لیے ہمارے ساتھ کام کرے گا۔ آج ان کی بھی آنکھیں کھل گئی ہوں گی کہ مودی جو بی جے پی کے منشور میں کشمیر کا پر قبضہ کرنا اس کا ایک ایجنڈا آئٹم تھا،
वो उस पे ही अमल पैरा रहा. That Modi was never a friend of Pakistan. His agenda is just to promote war. के पास टेररिस्ट अटैक हुआ, लेकिन आपने उसके नतीजे में, अपनी एग्रेशन के नतीजे में हमारे 31 लोग मार दिए टूवर्ड्स वॉर. और सब भूल जाओ भाई, वॉर हो रही है पाकिस्तान के साथ, हम लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे. जंग लड़ने में कोई बहादुरी नहीं होती, ये सबसे बड़ी बुजदिली है. अगर ये बुजदिल का हम कहते हैं ना, टप्पड़ी नहीं है आपके पास कुछ करने का. आपने बुजदिली का मुजाहरा किया. वांट टू कंडेम इंडियाज अग्रेशन, इंडियाज अटैक ऑन आवर डैम. ये एक ह्यूमैनिटेरियन मसला है, ये ह्यूमन राइट्स की जो भी लॉज है उसके अगेंस्ट. इंडिया की अग्रेशन नहीं है, लेकिन उनकी जो ऑडेसिटी है वो बढ़ रही है. वी मस्ट रिमेंबर कि दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट इंडिया has used such fabrications to justify military adventurism. From Pulwama to Balakot, Pakistan has been a victim of propaganda. नमस्कार. पाकिस्तान की जो हालत है वो तो जग जाहिर है, और पाकिस्तानी सांसद आपस में लड़ भिड़ रहे हैं कि भारत का जो हिंदुत्व है उसके ऊपर वो चर्चा कर रहे हैं, और भारत के जो पॉलिटिकल जो डिसीजंस हैं उनके ऊपर चर्चा कर रहे हैं. पर भारत का हिंदुत्व तो बहुत तगड़ा है और तगड़ा होता रहेगा, और हमारा तो लक्ष्य है कि इसको और भी आगे ले जाए. पर पाकिस्तान बहुत घबराया हुआ है. और आपकी क्या राय है कमेंट में बताना ना भूलिएगा. चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ डिबेट.